السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کیسا موسم ہے آپ کی طرف؟ کیسا موسم ہے؟ میرے تو چاروں طرف برف پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی پڑ رہی ہے مسلسل، ہر چیز سفید ہوئی پڑی ہے۔ میں گلاسگو میں ہوں اس وقت۔ جی استاذہ، وہ آپ کے نوٹس ابھی آ رہے تھے، ہم تو وہاں پہ نوٹس لگا ہوا تھا کہ آپ کے وہاں پہ سیشنز ہو رہے ہیں، تو پتہ لگ گیا آپ گلاسگو میں۔ ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کو وہاں پہ واپس جا کے کیسا لگ رہا ہے؟ کافی عرصے بعد آپ گئی۔ اتنا فیملیئر لگ رہا ہے جیسے میں سرگودا گئی ہوں، کیونکہ ملک سے باہر جب پہلی دفعہ گئی تھی تو میں گلاسگو ہی گئی تھی، تو سرگودا کے بعد لاہور، اور لاہور کے بعد پھر اسلام آباد میں تو تھوڑا ہی رہی تھی، پھر یہاں آ گئی تھی 4 سال، پھر یہاں رہی، تو اس لیے ہر چیز فیملیئر ہے، ایک ایک چیز دیکھتی جاتی ہوں، اسٹریٹس، رستے بھی مجھے یاد ہیں ابھی تک، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چلیے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَتَى يَسْتَفِيدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي نَصْرِ أَوْلِيَائِهِ۔ فَمَتَى، پس کب، متا کیا ہوتا ہے؟ کب۔ یستفید، بولے، فائدہ اٹھائیں گے، المسلمون، مسلمان، من قدرت اللہ، اللہ کی قدرت سے، ومن سنت اللہ، اور اللہ کی سنت سے، اللہ کی سنت یا اللہ کے طریقے سے، فی نصر اولیائہ، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی مدد میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اپنے دوستوں کی مدد کرنے کا، آج کے مسلمان اس مدد سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ واللہ قوی عزیز، وکل قوۃ فی العالم من قوتہ، وکل عز فی العالم من عزتہ، ولا يحزنک قولهم ان العزۃ للہ جميعا هو السمیع العلیم، سورۃ یونس 65۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور تمہیں ان کی بات غمگین نہ کرے، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان کسی کی عزت میں کمی کرتا ہے یا اس کی بات نہیں مانتا یا نہیں سنتا، تو اس پر اس کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی رحمت سے جب چاہے عزت سے نواز دے، کیونکہ ساری قوت، سارا غلبہ، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا آپ کو غمگین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سن رہا ہے، جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان کی حرکتیں نوٹ کر رہا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَالسَّمَاوَاتُ وَمَا فِيهَا لَهُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهَا لَهُ وَكُلُّ رِزْقٍ فِي الْعَالَمِ مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُّ عِلْمٍ فِي الْعَالَمِ مِنْ عِلْمِهِ وَكُلُّ رَحْمَةٍ فِي الْعَالَمِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مِنْ خَزَائِنِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، سورۃ الحجر۔ سبحانہ وتعالی الملک، بادشاہ ہے، الذی، وہ جو، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ فالسماوات، تو آسمان، وما فیہا، اور جو ان میں ہے، جو بھی مخلوق ہے، لہ، اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ والارض، اور زمین، ومن فیہا، اور جو بھی اس کے اندر رہتے ہیں، لہ، اسی کی ملکیت ہے۔ وَكُلُّ رِزْقٍ فِي الْعَالَمِ، اور اس دنیا میں جو بھی رزق ہے، من رزقہ، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے ہے۔
وکل علم، اور جتنا بھی علم ہے یعنی مخلوق کے پاس، فی العالمی، مخلوق میں یا عالم میں، دنیا میں، من علم ہی، اس کے علم میں سے ہے، یعنی سب نے وہیں سے لیا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو جتنا اللہ نے مخلوق کو دینا چاہا وہ مخلوق کے پاس ہے. وکل رحمت فی العالم من رحمتہ، اور ساری رحمت، جتنی بھی رحمت ہے دنیا میں، وہ اللہ کی رحمت میں سے ہے، یعنی رحمت کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے. اور کوئی بندہ بھی بندے پر اس وقت رحم کرتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اذن دیتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ بِيَدِهِ، اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مِنْ خَزَائِنِهِ، اور ہر چیز جو بھی نکلتی ہے وہ نہیں نکلتی مگر اسی کے خزانوں میں سے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں بھی کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی ان کو اتارتے ہیں، یعنی جب جتنا چاہیں اتارے. مثلا بارش برس رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں سے ہے، اس کی رحمت میں سے، جس زمین پر جس جگہ پر جتنی چاہتا ہے اتار دیتا ہے. اور اگر وہ روک دے تو ساری زمین بھی اوپر چڑھ کے بادلوں سے کچھ برسا نہیں سکتی. وَخَزَائِنُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِكُلِّ مَا تَحْتَاجُهُ الْخَلَائِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ مَا تَمَتَّعُ بِهِ الْبَشَرِيَّةُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْزَاقِ وَالنِّعَمِ لَا يُسَاوِي ذَرَّةً مِمَّا فِي خَزَائِنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. سورۃ المنافقون آیا 7. وخزائن اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے، واسعۃ، بہت وسیع ہیں، مملوءۃ، بھرے ہوئے. وہ نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ملء السماوات وملء الارض، تو مل اور ملأ، قال الملأ من قومه، تو ملأ بھرنے کو کہتے ہیں نا، تو مملوءۃ، بھرے ہوئے، فل ہیں. بکل، ساتھ ہر چیز کے، ما تحتاجہ الخلائق، لوگ جس چیز کی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر چیز کے خزانے بھر رکھے ہیں. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک سب کی ضرورت کا سامان اللہ کے پاس ہے. وَكُلُّ مَا تَمَتَّعُ بِهِ الْبَشَرِيَّةُ، اور ہر وہ چیز جس سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے بشریت یعنی انسانیت، من الاموال، مال میں سے، والارزاق، رزق سے، والنعم، نعمتوں میں سے، اور یہ سب لا یساوی، برابر ہی نہیں، ذرۃً، ایک ذرے کے، یعنی اس وقت جتنی بھی مخلوق جو بھی فائدہ اٹھا رہی ہے وہ سب مل کر ایک ذرہ بھی نہیں بنتا اس کے مقابلے میں مما فی خزائن اللہ، جو اللہ کے خزانوں میں ہے. یعنی اگر ہم میں سے ہر ایک کو وہ سب مل جائے جو ہم چاہتے ہیں، مثلا اگر کوئی چاہتا کہ مجھے زمین بھر سونا مل جائے اور اس کو وہ مل جائے، اور اسی طرح ہر وہ بندہ جو زمین پر ہے وہ اپنی مرضی کی کوئی بھی دولت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، تو یہ سب کی دولت ملا کے بھی ایک ذرہ نہیں بنتی اس خزانے کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا جو بھی کوئی چاہتا ہے، تو وہ سب بھی اسی طرح ایک ذرے کے برابر ہی ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں. لیکن وہ سارے خزانے اکٹھے کیوں نہیں باہر آتے؟ کیونکہ ہم ایک اندازے کے مطابق، ایک طریقے کے ساتھ اتار رہے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اور پھر وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے خزانے آسمان و زمین کے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، یا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دلوں کا شح، بخل اسی وجہ سے ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے پاس ہے، اگر اس نے وہ کسی کو دے دیا تو ختم ہو جائے گا. اللہ کے خزانوں اور اللہ کی قدرت پر کوئی بات آپ کے دل میں نہیں آ رہی؟ یہ کیسی بات ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا ہے اس وقت کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے ہیں تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی خوف کی ضرورت نہیں، کسی مایوسی کی ضرورت نہیں. کیونکہ لوگ مایوس کب ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے کب مایوس ہوتے ہیں؟ جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رحمت ختم ہو گئی ہے، انہیں نہیں ملے گی.
تو اصل جو فلسفہ ہے سمجھنے کا وہ یہ کہ مدد آتی کس کے پاس ہے، رحمت آتی کس پر ہے، خزانے آتے کس پر ہے. تو پھر مایوسی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، بخل کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ اوکے چلیے. استاذہ کچھ کہے؟ جی، آج ہم نے جمعے کا جو خطبہ تھا اس میں بھی یہی پڑھا تھا کہ کوالٹی پڑی تھی جنت میں جانے والوں کی، وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اس میں بھی یہی تھا نا کہ آج کل بالکل ٹرینڈ نہیں رہا ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا. تو اس کی بھی شاید ایک وجہ یہی ہے کہ وہ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ختم ہو جائے گا اگر مطلب اس طرح شیئر کریں چیزیں. بالکل. انسان کے اندر جتنا بھی بخل ہے، بد اخلاقی ہے، سٹنجینس ہے، شح ہے، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہیں، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، اس کا ایمان ناقص ہے. صحابہ کرام جس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے اور جتنے سیلف لیس تھے اور جتنی ان کے اندر وسعت تھی، وہ آج کے مسلمانوں میں کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے اور یقین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں کہ ہر چیز کا مالک دراصل اللہ ہے، ہم نہیں ہیں. استاذہ وہ حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم کچھ دینے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں فقر کا خوف دلاتا ہے، تو اس وقت یعنی یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اگر میں اس کو روکوں گا تو یہ مجھے غنی کرنے والی نہیں ہے کہ میں آئندہ مجھے کبھی بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اگر میں روک بھی لوں گا تو یہ الٹیمیٹلی تو ختم ہو جائے گی. تو جب ہم خرچ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن پھر دیتا رہتا ہے. وہ ایک اینڈ لیس وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وقتی طور پر یوں لگتا ہے کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لکھ دیتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا. اس لیے جی ابھی جو اوپر والے پیراگراف میں تھا نا وَكُلُّ رَحْمَةٍ فِي الْعَالَمِ مِنْ رَحْمَتِهِ، جب پڑھ رہے تھے تو باقی چیزوں کا تو ہمیں یقین ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے اور جو علم ہے وہ بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن مرسی کی جب بات آتی ہے تو ہم اپنی پوری ایفرٹ لگاتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھا ہمارے ساتھ سلوک کریں، اور ہم بھی بہت اس کے لیے کوشش کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ اچھا تب ہوگا جب اللہ چاہے گا، اور پھر ہم مایوس ہو کے نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ساری ایفرٹ صرف اس بندے کو راضی کرنے پر لگا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. ساری مشکل یہ ہے کہ ہم وقتی چیزوں سے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. یہ جو آگے بات آئی ہے نا ان عزت للہ جمیعا، یہ آن دا اسپاٹ تو یاد ہی نہیں رہتی کہ جب کوئی عزت یا بےزتی کا معاملہ ہوتا ہے وہ بعد میں گھنٹے بعد یاد آتی ہے کہ وہ عزت اللہ کے لیے. یہ بڑی وہ ویسے نا بیسک چیز یہاں میں نے سیکھی ہے. اب مجھے کوئی بھی ہو نا بس یاد آ جاتا ہے اب تو اللہ کے لیے عزت ہے، خیر ہے کچھ بھی ہو رہا ہے. صحیح بالکل. اوکے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فآتيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أخرجه مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کیا ہے
فرمایا یا عبادی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر، اپنے جان پر ظلم حرام کر رکھا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا. فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو. اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی، بس مجھ سے کھانا مانگو. اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں پہناؤں. فاستکسونی، بس تم مجھ سے کپڑا مانگو. اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، تخطئون باللیل والنہار، رات اور دن خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، دن رات غلط کام کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں بخش دوں گا سارے کے سارے گناہ. فاستغفرونی، پس بخشش مانگو مجھ سے. اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم، بے شک تم، لن تبلغوا ضری، ہرگز نہیں پہنچ سکتے مجھے نقصان پہنچانے کو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. فتضرونی، کہ مجھے نقصان دے سکو. ولن تبلغوا نفعی، اور نہیں ہرگز تم پہنچ سکتے میرے نفع کو، یعنی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تم ہرگز مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. فتنفعونی، کہ تم مجھے فائدہ پہنچاؤ، یعنی نہ تم مجھے نقصان دے سکتے ہو نہ فائدہ دے سکتے ہو. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر بے شک تمہارا پہلا، وآخرکم، اور تمہارا آخری، وانسکم، اور تمہارے انسان، وجنکم، اور تمہارے جن، کانوا، وہ سب ہو جائیں، علی اتقى قلب رجل، سب سے زیادہ متقی دل والے انسان کی طرح، سب سے زیادہ نیک کی طرح، واحد منکم، جو تم میں سے کوئی ایک ہو، یعنی پوری دنیا میں ٹاپ آف دا ورلڈ اگر کوئی سب سے زیادہ متقی شخص ہے تو سارے انسان اگر ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، تو اس سے میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوگا. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، یعنی اول سے آخری انسان تک، اور تمہارے انسان اور جن سارے کے سارے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، تم میں سے سب سے زیادہ فاجر انسان کے دل کی طرح ہو جائیں. اس سے میں آپ دیکھیں پیچھے بھی دل کی بات ہے، یہاں بھی دل کی بات ہے، کیونکہ اصل فیصلے دلوں کی بنیاد پر ہوں گے، صرف ظاہر پہ نہیں. تو اگر سب سے زیادہ فاسق و فاجر انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، سب کے سب، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، کمی نہ ہوگی. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے اول و آخر، وانسکم وجنکم، تمہارے جن و انس، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائے، ساری مخلوق نکل کے ایک میدان میں آ جائے. فسألونی، پھر وہ سب مجھ سے سوال کریں. فآتیت کل انسان مسألتہ، تو میں دوں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق، یعنی جو بھی وہ مانگے، جو وہ مجھ سے چاہے تو میں اس کو وہ عطا کر دوں. ما نقص ذلک مما عندی، نہیں کمی ہوگی اس میں میرے پاس ہے، الا کما ينقص المخيط الا اذا ادخل البحر، مگر جتنا کم کرتی ہے سوئی، مخیط اور خیاطہ کہتے ہیں نا سلائی کو، جتنی ایک سوئی کم کرتی ہے جب وہ سمندر میں داخل کر دی جاتی، اذا ادخل، جب داخل کی جاتی، البحر، سمندر میں، یعنی سوئی کو جب سمندر میں ڈال کے باہر نکالا جائے تو وہ سوئی جتنا پانی سمندر کا کم کرتی ہے اتنا کم کرتا ہے کیا، میرے خزانوں میں سے کسی چیز کو کچھ، تم سب انسانوں اور جنوں کو دینا. یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو، بے شک وہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے کام ہیں، تمہاری کوششیں ہیں. احصیھا لکم، جو میں گن گن کے رکھتا ہوں تمہارے لیے، وہ اللہ کو نہیں چاہیے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، مثلاً آج کتنی رکعتیں نماز پڑھی، آج کتنی دفعہ تسبیح کی، آج کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، آج کتنے لوگوں کی خدمت کی، کتنے لوگوں کو پڑھایا،
کتنے لوگوں کا مثلاً آپ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی اینگل سے، تو یہ سب کچھ گنا جاتا ہے، اور گن کے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رکھ دیتا ہے جو بندہ کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور یہ موقع سب کے پاس ہے، صرف چند لوگوں کے پاس نہیں ہے. ثم اوفیکم ایہا، پھر میں پورا کر کے تمہیں لوٹا دوں گا ان کو. یعنی کل میرے پاس جب آؤ گے تو تمہارے سارے اعمال تمہیں واپس دے دوں گا، تمہاری ساری کوششوں کا بدلہ تمہیں کو دوں گا. فمن وجد خیرا، تو جو خیر پائے، نیکی پائے، اپنے اعمال نامے میں اچھا پائے، وہ کیا کرے؟ فلیحمد اللہ، وہ اللہ کی تعریف کرے. ومن وجد غیر ذالک، جو اس کے علاوہ کچھ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو ہرگز نہ ملامت کرے مگر اپنی جان کو، اپنے آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بندے خود ہیں جو مستی کرتے ہیں اور کچھ کر کے نہیں دیتے، اعمال سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا یا کچھ نہیں آیا، یا اپنے لیے کیا عمل کی بات لی؟ حدیث کے مطلب سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مطلب جیسے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میرے سے مانگو، میرے سے ہدایت مانگو، میرے سے کھانا مانگو، مطلب ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سے مانگو. پھر اینڈ پہ فاستغفرونی، یعنی استغفار کی بھی دعا کرو مجھ سے. تو ابھی سورۃ الفرقان کا اینڈ ہوا تھا تو اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کی پرواہ نہیں ہے، اگر ہم کریں تو یہ ہماری فائدے میں. تو اتنا زیادہ آ رہا تھا کہ اللہ اپنی معرفت دے دے. یہ ساری چیزیں انسان تب کرے گا جب اس کی صحیح معرفت ہوگی کہ کھانے تک کا سوال ہم کریں. نارملی کھانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے سے سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ پاسبل کرے گا تو ہی ہمارے لیے پاسبل ہوگا. زمین آسمان کی کتنی قوتیں اکٹھی ہوتی ہیں جب ایک کوئی چیز باہر نکلتی ہے زمین سے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہ نکالے. میں یہ تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، مگر ظلم سٹارٹ ہوتا ہے جب اپنی ذات کے ساتھ آپ کرتے ہیں. اور وہ اس طرح کہ جب آپ نیکی کے مواقع جانے دیتے ہیں یا کوئی نیکی کر کے سمجھتے کہ میں نے بہت کیا اور اس پہ شکر گزاری نہیں آتی، تو سب سے پہلا تو جو ظلم ہے ہم اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، یا اس نیکی کے موقع کو کھو کر یا نیکی کر کر اللہ کا شکر نہ ادا کر کر. یہ نہ سمجھی ہے نا انسان کی، تو ساری بات تو جہالت کی. پڑھ لکھ کے جو جاہل ہو جائے پھر اس کا کیا علاج ہو. اب تک یہ سوچ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیلنگ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے پلا رہے، ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم اس کے تھینک فل نہیں ہوتے تھے. لیکن آج یہ والی جو ایک لائن ہے نا کہ میں گن گن کے تمہارے لیے رکھے چلے جا رہا ہوں، اس کے اوپر اتنا کیئرنگ، مطلب اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے لیے کیئرنگ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہم سے، وہ دیے ہی چلے جا رہے ہیں مستقل، اور ہم لیے ہی چلے جا رہے ہیں. اور پھر بھی وہ کیسے گن گن کے رکھے چلے جا رہے ہیں، اس پہ اتنا زیادہ پیار بھی آ رہا ہے، اور اس پہ اتنا مطلب کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیئرنگ ہے کہ میں بھی پچھلے دنوں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے زیادہ گناہ ہیں، اور روزانہ جو میں اپنا سوچ رہی تھی کہ میں کیے چلی جا رہی ہوں تو میرا کیا بنے گا. تو مجھے تو پرسنلی اتنا ہوپ فل فیلنگ ہوئی ہے، اینڈ آئی ایم فیلنگ سو ہیپی کہ ہلکی ہلکی سی فیلنگ ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ کل ہوپ ہے اپنے لیے بھی. ہماری کوشش اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم کون کون سے نیک کام کر سکتے ہیں کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے. اصل میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے بھی ہیں تو کسی اور پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں، تمہاری خاطر کر رہے ہیں، تم نے کہا ہے تو کر رہے ہیں، یا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور کچھ بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے نیکی کے کام کی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے گن گن کے لکھ لیا ہے اور انشاءاللہ اس کے پاس جا کر اس کا بدلہ مل جائے گا. اور اگر کوئی بندہ اس کی ناقدری بھی کرتا ہے، اس کو ویلیو نہیں کرتا، تو مجھے کسی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری مشکلات کی جڑ انسانوں سے توقع رکھنا ہے کسی بھی نیک کام کے کرنے کے بعد کہ وہ ویلیو کرے، وہ قدر کرے. مشکل ہماری یہ ہے کہ نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قدر کرے. ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہ ہماری قدر کرے، یا پھر یہ کہ ہم ان کو ویلیو کرتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو ہم ویلیو کرتے رہتے ہیں. تو اصل تو پھر پردہ اٹھا ہی نہیں نا ابھی دل سے کہ حقیقت کو پہچان سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہوئی تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں، مجھ سے مانگو، میں سارا کچھ کروں گا، تو میں سوچ رہی تھی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک پیار اور رحمت ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے. تو نیچے جو بات ہے کہ فاستغفرونی اغفر لکم،
تو مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آئی تھی کہ کل ما یعبأ بکم، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں ہوگی. جبکہ اس دنیا میں ہم دوسروں کی کیئر کرتے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں رسپانس کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے لیے مانگو، سارا فائدہ ہمارا اپنا ہے، لیکن یہ چیز ہم سمجھ نہیں رہے ابھی. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں بعض اوقات دعائیں مانگتے ہیں ہم اور ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. شاید وہ چیز بعض اوقات ہمارے حق میں بھی نہیں ہوتی. جیسے رات کو میں کہی تھی اللہ تعالیٰ مجھے میرا دل سخت کر دے کہ مجھے لوگوں کی باتیں وہ نہ ہوں، لیکن آج پھر مجھے کسی نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی جگہ یہ ورڈز میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے نیاز کر دے. بالکل، یہ کتنی خطرناک دعا ہے. اگر یہ سن لی جائے تو انسان کہیں کا نہ رہے. دل کی سختی تو انسان کی بدبختی کی علامت ہے. تو یہی نا کہ ہم تو اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں اپنے لیے دعا بھی نہیں کرنی آتی. اور استاذہ یہ بھی جو ہے نا، جیسے میرے تو بہت ویک پوائنٹ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ان کا دل بڑا نرم ہے، تو وہ بچپن سے جو ہے نا وہ مجھے ہر ایک سے یہ کامنٹ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو کچھ کر نہیں سکتی، تمہارا دل بڑا نرم ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز کا بھی تھوڑا سا وہ ہوا ہے کہ یہ شاید اتنی بری چیز نہیں ہے، اس کو بہتر طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. نرمی جس چیز میں سے بھلا بنا دے گی. جیت ناری. جی استاذہ، اس میں ایک اور جو مزے کی بات لگ رہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پہچان دی ہے نا کہ سارے کے سارے مجھ سے مانگو، سارے کے سارے کو میں کھانا دوں گا، ساروں کو میں معاف کر دوں گا، اور تم سب مل کے گناہ کر لو پھر بھی میری اس میں ملک میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور گناہ یعنی اچھائیاں کر لو، ہاں جی، اور اگر گناہ کر لو تو بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو گرینڈیئر اور اسٹیچر ہے نا، یعنی جو ان کا رتبہ اور مقام ہے، اس کو یہ ساری باتیں اس پہ فٹ بیٹھتی ہیں نا. اگر خدا نخواستہ اس میں سے کوئی بھی ایسی کمی ہوتی تو شاید اللہ کے لیے وہ ریورنس ہمارے دلوں میں نہ پیدا ہو سکتی نا. یعنی اللہ کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو، ہے نا. یعنی یہی چیز ہے جو انسانوں سے اور باقی ہو سکتا ہے جو ایسا ہو. ہاں جی، لیکن انسان نے بندوں کو اور مخلوق کو خدا بنایا ہوا اپنا. چلیے آگے چلتے. فَيَا مَنْ كَلَّمَا زَادَ عُمُرُهُ زَادَ اسْمُهُ. اللہ اکبر. فَيَا مَنْ كُلَّمَا زَادَ عُمُرُهُ زَادَ إِثْمُهُ وَيَا مَنْ كُلَّمَا كَثُرَتْ أَوْزَارُهُ قَلَّ اسْتِغْفَارُهُ وَيَا مَنْ لَا يُرَوِّعُهُ مَا يَرَاهُ وَيُسْمِعُهُ مَتَى تَفِيقُ وَمَتَى تَقِفُ بِبَابِ مَوْلَاكَ الْعَزِيزِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ. فَيَا مَنْ، پس اے وہ جو، او بھائی، کلما زادہ، جب کبھی زیادہ ہوئی، عمرہ، اس کی عمر، زیادہ اسمہ، تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہو گئے. اے وہ جس کی عمر زیادہ ہوئی تو گناہ بھی زیادہ ہو گئے. وَيَا مَنْ كُلَّمَا كَثُرَتْ أَوْزَارُهُ، وہ جس کے گناہ یا وزر یا بوجھ زیادہ ہوئے، قل استغفارہ، کم ہو گئی اس کی استغفار. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جب دل نرم ہوتا ہے نا، تو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، تو انسان بہت ندامت ہوتی ہے اور بہت استغفار کرتا ہے. پھر جب گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اتنا ڈھیٹ اور بے شرم ہو جاتا ہے اور استغفار بھی کم کرتا ہے. تو یہ کس قدر انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہو جاتی ہے. وَيَا مَن لَا يُرَوِّعُهُ، اور اے وہ جس کو نہیں ڈراتی. قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں، ما یراہ یسمعہ، جس کو وہ دیکھتا ہے اور جس کو وہ سنتا ہے. متی تفیق، کب افاقہ ہوگا. ومتی تقف، اور کب تو کھڑا ہوگا. بباب مولاک العزیز الغفور الرحیم، اپنے مولا کے دروازے پر جو زبردست ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. بیسیکلی بتایا گیا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جو جو اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جو اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی استغفار کم ہوتی جاتی، اور اس کو کسی چیز سے عبرت نہیں ہوتی. مگر اے انسان، تو کب ہوش میں آئے گا، کب تجھے افاقہ ہوگا، کب اس بیماری سے نکلے گا، اور کب تو اپنے رب کے دروازے پہ آ کھڑا ہوگا. ان قوت الناس لا تساوی ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسماوات والأرض والجبال، وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله، وقوة الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة الله،
يعز بها من يشاء ويذل بها من يشاء ويهلك بها من يشاء واللہ بكل شيء علیم. کہتے بے شک انسانوں کی قوت برابر نہیں ذرے جتنی بھی مخلوقات کی قوت کے مقابلے میں، بالنسبت لقوت المخلوقات التي خلقها اللہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا، کالسماوات والارض والجبال، مثلاً آسمان، زمین اور پہاڑ. ایک چھوٹا سا پتھر بھی انسان کو لگتا ہے کتنا سخت لگتا ہے، کوئی ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے سر پہ مارے تو سر کچل جائے گا. تو کس کی قوت زیادہ ہوئی؟ پتھر کی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آسمان ہے، باقی چیزیں تو بہت ہی اونچی ہیں، لیکن اگر بادل وغیرہ، اگر بارش ہی زیادہ برس جائے تو انسان کا حال سیلابوں میں کیا ہوتا ہے، رائٹ. والارض، زمین ہلنے لگے، زلزلہ آ جائے تو انسان بے بس ہو جاتا، زمین دھس جائے، پھٹ جائے، کہاں جائے گا انسان. ان سب کے مقابلے میں انسان کی قوت کیا ہے؟ بہت کم. لیکن پھر ان ساری قوتوں کو جمع کر لیں، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، طوفانوں کی، ہر چیز کی، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اللہ کی قوت کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا. وقوت المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوت اللہ. ساری مخلوق کی قوت اللہ کی قوت کے مقابلے میں ذرے جتنی بھی نہیں. اور اب سارے انسانوں کی قوت جمع کر لیں، ساری مخلوق کی. وقوت الناس وقوت المخلوقات كلها بيد اللہ. بندوں کی قوت اور مخلوق کی قوت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. وفی قبضۃ اللہ، اللہ کی مٹھی میں ہے. یعز بها من یشاء، عزت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے. وَيُذِلُّ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور انہی چیزوں کے ساتھ ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيُهْلِكُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور ہلاک کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اصل میں ہم کبھی اللہ کی قوت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. ہم لفظ بولتے ہیں قوت، لیکن محسوس نہیں کرتے اس کو. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کبھی ہم نے کسی ٹینجیبل فارم میں کسی چیز کی قوت کو محسوس کرنے کا سوچا بھی نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فوبیاز کا ذکر کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے چھت ان کے سر پہ گر پڑے گی، یہ بلڈنگ گر پڑے گی، تو اگر بلڈنگ گری تو میرا حال کیا ہوگا، میں کتنے بوجھ تلے دب جاؤں گی. تو صرف سوچ کے بھی لوگ خوف کے مارے بھاگ نکلے باہر اس جگہ سے. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ بلڈنگ اور یہ ساری چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ کی اپنی قوت کتنی بڑی ہے. تو میں اللہ سے کہاں بھاگ کے جا سکتی ہوں؟ بلڈنگ سے تو بھاگ جاؤں گی، اللہ سے کدھر بھاگ سکتی ہوں؟ لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ ہماری سوچ ہی اتنی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قوت اور جو مقام ہے اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اور پھر عزت ذلت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. وَبِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ أَصَابَتْنَا 3 آفات. ایمان اور یقین کی جو قوت ہے اس میں کمزوری کی وجہ سے ہمیں 3 آفتیں لگی، 3 مصیبتیں پڑ گئی ہم پر. الاولی، پہلی، اننا تأثرنا من قوت المخلوق، کیا ہم متاثر ہو گئے مخلوق کی قوت سے. فاصبحنا نخافه ونرجوه، ہم انہی سے ڈرتے ہیں اور انہی سے امیدیں رکھتے ہیں. فاذلنا اللہ به، اللہ نے اس وجہ سے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو جو لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ہاتھوں پٹواتا ہے. الثانیہ، نمبر 2، اننا کل یوم نطرق باب المخلوق، ہم ہر روز مخلوق کا باب کھٹکاتے ہیں. ما انه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے اور کسی اور کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، پھر بھی انسانوں سے امیدیں ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے دیں گے. الثالثہ، نمبر 3، اننا عارضنا عن الخالق القادر المالک لكل شيء فلا نرجوه ولا نخافه ولا نقف ببابه ولا نستقيم على اوامره. تو ہم نے اعراض برتا ہے یا اس سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منہ موڑ رکھا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے. ہم اس سے نہ کوئی امید رکھتے، نہ اس سے ڈرتے ہیں، نہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس سے دعائیں کرتے ہیں، اور نہ اس کے حکم پر جمتے ہیں. ولا نستقیم علی اوامرہ، ایک چیز شروع کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکام پر استقامت ہی نہیں. فکیف نستفید من قدرتہ، کیسے استفادہ کریں گے، کیسے فائدہ اٹھائیں گے اس کی قدرت سے.
وَكَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْ خَزَائِنِهِ، اور اس کے خزانوں سے کیسے استفادہ کریں گے. وَهَذِهِ أَحْوَالُنَا، اور ہمارا حال یہ ہے. إِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَالُ إِلَّا بِكَمَالِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، یہ حاصل نہیں ہوتا مگر ایمان اور تقوی کے کمال سے. وَبِسَبَبِ ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَقِلَّةِ التَّقْوَى أَصْبَحْنَا نَخَافُ مِنَ الْمَخْلُوقِ الْعَاجِزِ الضَّعِيفِ الْمَمْلُوكِ، اسی وجہ سے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور قلت ہے تقوی کی، ہم عاجز مخلوق سے ڈرنے لگے. اصبحنا نخاف من المخلوق العاجز الضعیف المملوک، جو کمزور ہے، جو خود غلام ہے، مملوک ہے. وعرفنا قوت المخلوق، اور مخلوق کی قوت کو تو ہم بڑا پہچانتے ہیں. وجہلنا قدرت الخالق العظیم، اور عظیم خالق کی قدرت سے جاہل ہے، لا علم ہے. وقوت الواحد القہار، اور ایک رب کی قوت سے جو زبردست ہے. وعظمت الملک الجبار، اور اس بادشاہ کی جو زبردست ہے اس کی عظمت سے غافل ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، بے شک اللہ البتہ قوت والا، غلبے والا. چلے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے کافی ہے، اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.